السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے مسجد الاقصیٰ کی فضیلت و مقام۔ مسجد الاقصیٰ اسلام کی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے اور مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جو فلسطین کے شہر القدس یروشلم میں واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ قرآن پاک میں ہے، سورۃ الاسراء میں مسجد الاقصیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیات نمبر 1 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ خصوصیات: قبۃ الصخرہ اور مسجد الاقصیٰ کا احاطہ۔ مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں کئی اہم عمارتیں شامل ہیں، جن میں سب سے نمایاں قبۃ الصخرہ یعنی گنبد صخرہ اور نماز کی اصل مسجد شامل ہے۔ قبلہ اول: اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان نماز کے لیے مسجد الاقصیٰ کی طرف رخ کرتے تھے، بعد میں قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا گیا۔ تاریخی اور روحانی اہمیت: یہ جگہ انبیاء کرام کی عبادت گاہ رہی ہے اور یہاں کئی پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں۔ فلسطین کا مرکزی نقطہ: مسجد الاقصیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی اور سیاسی علامت بھی ہے۔ موجودہ صورتحال: مسجد الاقصیٰ آج بھی عالمی توجہ کا مرکز ہے اور اسے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی وجہ سے۔ مسلمانوں کے لیے اس مقدس مقام کا تحفظ ایک اہم ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ مسجد الاقصیٰ کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس مقدس مقام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کو اس کے احترام کا درس دیا۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کا ثواب اسلام میں بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی؟ فرمایا مسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال۔ پھر فرمایا جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہیں نماز پڑھ لو کیونکہ وہ جگہ مسجد ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے یہ روایت۔ ایک اور حدیث میں مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کے خصوصی ثواب کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد اقصی جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی کی فضیلت سے خوب واقف تھے اور ہمیشہ اس کی زیارت کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اپنی عبادات میں انتہائی شوقین تھے اور مسجد الاقصی میں جا کر نماز پڑھنے کو بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حج یا عمرہ کے لیے سفر کرتے اور مسجد اقصی میں عبادات کرتے۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کیا اگر مسجد اقصی جانے کی استطاعت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مسجد اقصی نہیں جا سکتے تو وہاں کا تیل یا چراغ بھیج دو، وہاں تیل یا چراغ بھیج دو تاکہ مسجد میں روشنی ہو، کیونکہ یہ بھی وہاں کی خدمت کا حصہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ زبانی کلامی مسجد اقصی سے محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملی طور پر اس کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔